بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی دینی علم کی ضرورت ہو اتنا حاصل کرنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے قبیلے بنو عبس والے، علم تو بہت زیادہ ہے اور عمر بڑی تھوڑی ہے، لہذا دین پر عمل کرنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت پڑتی جائے اتنا علم حاصل کرتے جاؤ، اور جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو اور اس کے حاصل کرنے کی مشقت میں نہ پڑو۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبیلے بنو عبس کا ایک آدمی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ اس آدمی نے دریا دجلہ سے پانی پیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اور پی لو۔ اس نے کہا نہیں، میں سیر ہو چکا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے پانی پینے سے دریا دجلہ میں کوئی کمی آئی ہے؟ اس آدمی نے کہا میں نے جتنا پانی پیا ہے اس سے اس دریا میں کیا کمی آئے گی؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم بھی اسی دریا کی طرح ہے، لہذا جتنا علم تمہیں فائدہ دے اتنا حاصل کر لو۔ حضرت محمد بن ابی قیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر علم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے یہ جواب لکھا کہ تم نے مجھے خط لکھ کر علم کے بارے میں پوچھا ہے، علم تو بہت زیادہ ہے، میں سارا لکھ کر تمہیں نہیں بھیج سکتا، لہذا تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان مسلمانوں کی آبرو سے رکی ہوئی ہو، اور تمہاری کمر پر ان کے ناحق خون کا بوجھ نہ ہو، اور تمہارا پیٹ ان کے مال سے خالی ہو، اور تم مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے ہوئے ہو۔ دین اسلام اور فرائض سکھانا۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک اجنبی پردیسی آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، جسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان چھوڑ کر میرے پاس تشریف لائے، پھر ایک کرسی لائی گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مجھے اللہ کا علم سکھانے لگے، پھر منبر پر واپس جا کر اپنا بیان پورا فرمایا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اسلام سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت فروہ بن مسیغ مرادی رضی اللہ عنہ کندہ کے بادشاہوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے اپنے قوم کے نمائندے بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے، اور وہ قرآن، اسلام کے فرائض اور شرعی احکام سیکھتے تھے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت زبیعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یمن سے 12 قبیلے کا وفد آیا جو کہ 13 آدمی تھے، اور وہ اپنے اونٹوں کی نکیل پکڑ کر چلتے رہے یہاں تک کہ بنو جدیلہ قبیلہ کے محلے میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت مقداد نے باہر آ کر انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے گھر کے ایک حصے میں ٹھہرایا۔ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور فرائض سیکھے اور چند دن قیام فرمایا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الوداع کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ انہیں اب جاتے ہوئے ہدیے دیے جائیں، پھر وہ لوگ اپنے علاقے کو واپس چلے گئے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو اسلام سکھایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور جو نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے اسے وقت پر ادا کرو، کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنا ہلاکت ہے، اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور جسے امیر بنایا جائے اس کی بات سنو اور مانو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین مجھے دین سکھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ کرو، رمضان کے روزے رکھو، لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال کو مت تلاش کرو، اور ہر اس کام سے بچو جس کو کرنے سے شرم آتی ہو، اور یہ تمام کام بالکل حق اور سچ ہیں، اس لیے جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ عمر نے مجھے ان کاموں کا حکم دیا تھا۔
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا یا امیر المؤمنین مجھے دین سکھائیں۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے ان تمام کاموں کو مضبوطی سے تھام لو اور جب اللہ سے ملو تو جو دل میں آئے کہہ دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور مجھے بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ایسے عمل بتا دیں جن پر پوری طرح اعتماد کر سکوں اور جن کے ذریعے میں منزل مقصود یعنی اللہ تک یا جنت تک پہنچ سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو اور اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو اور امیر کی فرما برداری کرو، لوگوں کے ظاہری اعمال اور حالات دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال اور حالات مت تلاش کرو، ہر وہ کام کرو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں نہ شرم اٹھانی پڑے اور نہ رسوائی برداشت کرنی پڑے، اور ہر اس کام سے بچو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم بھی اٹھانی پڑے اور رسوا بھی ہونا پڑے۔ اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین میں ان تمام باتوں پر عمل کروں گا اور جب اپنے رب سے ملوں گا تو کہہ دوں گا کہ عمر بن خطاب نے مجھے یہ کام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان تمام کاموں کو لے جاؤ اور جب اپنے رب سے ملو تو جو دل چاہے کہہ دینا۔ نماز سکھانا۔ حضرت ابو مالک اشعری کے والد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے پہلے نماز سکھاتے۔ حضرت حکم بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پہلے اللہ اکبر کہو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ لیکن کانوں سے اوپر نہ لے جاؤ اور پھر یہ پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر اس طرح تحیات سکھاتے تھے جیسے کہ استاد مکتب میں بچوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے التحیات سکھائی اور ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں التحیات سکھائی تھی۔ التحیات للہ الصلوات الطیبات المبارکات للہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر لوگوں کو التحیات سکھاتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے اے لوگو کہو التحیات سے لے کر آخر تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات اس طرح سکھائی جس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے، اور اس وقت میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر اس کے بعد التحیاتوں کو ذکر کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورتوں کا شروع والا حصہ اور قرآن سکھاتے تھے، چنانچہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خطبہ اور نکاح وغیرہ کسی ضرورت کا خطبہ بھی سکھایا، پھر التحیات کا ذکر کیا۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اس میں ہماری الف اور واو کی غلطی بھی پکڑتے تھے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کتنے عرصے سے تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے 40 سال سے ٹھیک نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے تو تم اس حالت پر نہیں مرو گے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے تھے۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سکھانے لگے۔ پھر فرمایا آدمی کو چاہیے کہ چاہے وہ نماز میں قیام مختصر کرے لیکن رکوع سجدہ پورا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔